दो ग्रुप में तकसीम हुई है। बाज लोग ऐसे हैं जो कि हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही अच्छे अंदाज से लेते हैं, उनके मुस्बत पहलू पर रोशनी डालते हैं। लेकिन हमारे अवाम में, हमारी यूथ में एक ऐसा ग्रुप भी आजकल पाया जाता है जो कि हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें लोगों के ज़हनों में डालते हैं। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बहुत बड़ी मुखालफत थी, जिसकी वजह से इन दोनों हजरात के दरमियान जंगी मार्का भी पेश आया। तो लिहाजा बाज लोग जो हैं वो ये बातें करते हैं कि यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला जो थे वो हक पर नहीं थे। एतराज ये है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर बैठकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहते थे। ये एतराज इतना शदीद है, सुनने वाले भी अक्सर परेशान हो जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर किया जाता है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बाद में ईमान लाए और साथ ही साथ इनके जो वालिद साहब थे वो भी बहुत बाद में ईमान लाए। तो लिहाजा इन हजरात के बारे में हम इतनी अच्छी राय दें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी को हम अच्छा समझें, उनकी शख्सियत को हम एक अच्छा तस्वुर करें, तो ये बात ठीक नहीं है। तो एतराज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पर किया जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया के जो बेटे थे यजीद, उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। तो इसकी वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पर एतराज़ किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है और एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम ऐसे टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है, हमारी जो यूथ है, उनके ज़हनों में जो इश्कालात हो उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को लेकर वो एतराज़ात, वो सवालात दूर हों। जी हाँ, और आज का हमारा टॉपिक है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के बारे में है। क्योंकि आपको मालूम है कि 22 रजब आने वाली है और इस रोज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई और आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी जो है वो दो ग्रुप में तकसीम हुई है। बाज लोग ऐसे हैं जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही अच्छे अंदाज से लेते हैं, उनके मुस्बत पहलू पर रोशनी डालते हैं। लेकिन हमारे अवाम में, हमारी यूथ में एक ऐसा ग्रुप भी आजकल पाया जाता है जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें लोगों के ज़हनों में डालते हैं और लोगों को उनसे बहुत ज्यादा मुतनफिर करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक हकीकी पस मंजर को साथ लेकर और एक हकीकत पसंद नुक्ता नजर को लेकर आपके सामने ऐसी बातें करेंगे कि जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर जो आजकल इश्कालात उठाए जाते हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात जान ले कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कौन। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, जो कि फतेह मक्का के मौका पर यानी कि सन 8 हिजरी में ईमान लाए। और उसके बाद जितने भी गज़ावात हुए, जितनी भी जंगी मार्के पेश आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मुआविया शाना बशाना खड़े रहे और हर मार्के में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये वो बात थी जो कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में थी। अब हम आते हैं उन सवालात, उन एतराज़ात की तरफ जो कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को लेकर किए जाते हैं। सबसे बड़ा एतराज़ जो किया जाता है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बहुत बड़ी मुखालफत थी, जिसकी वजह से इन दोनों हजरात के दरमियान जंगी मार्का भी पेश आया। तो लिहाजा बाज लोग जो हैं वो ये बातें करते हैं कि यहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जो थे वो हक पर नहीं थे। इस टॉपिक को लेकर हमारी यूथ में, हमारी आवाम में बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर इश्कालात किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस जंग का पस मंजर आपको बता दूं ताकि आपके ज़हन में जितने इश्कालात हैं वो दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इस जंग की बुनियाद क्या थी, ये जंग किस वजह से पेश आई। देखिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि हम इनके कातलों को कत्ल करें, इनका बदला लें। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ दूसरी तरफ ये था कि पहले हम जरा स्टेबल हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं, ताकि हमारी हुकूमत मजबूत होगी, हमें इंतकाम लेने में, हमें इनसे बदला लेने में आसानी होगी। तो देखा जाए तो दोनों हजरात की राय, हजरत अमीर मुआविया ये फरमा रहे थे कि हमें मजबूती की बजाय पहले बदला लेना चाहिए, हजरत अली ये फरमा रहे थे कि हमें पहले मजबूती इख्तियार करनी चाहिए।
لیکن دونوں کی رائے اپنی جگہ پر بالکل درست تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ خلیفہ تھے، تو لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہ بہت پیارا اور خوبصورت سا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست تھے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجتہادی خطا پر تھے، اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو دونوں کی رائے بالکل اپنی جگہ پر درست تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کی جو اپنی اپنی رائے تھی وہ بالکل درست تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی بھی یا ایک یہ افسانہ ہے۔ اگر آپ جنگ صفین کا معرکہ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، بلکہ وہ ظالم لوگ، وہ بلوائی لوگ جو ان دونوں حضرات کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور یہ دونوں حضرات حضرت علی، حضرت امیر معاویہ صلح کے بہت قریب تھے اور صلح ہو بھی گئی تھی، صبح اعلان صلح ہونا تھا۔ ان دونوں بلوائیوں نے جو کہ دونوں گروپ میں تھے، کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، انہوں نے رات کے وقت حملہ کر دیا، کیونکہ ان بلوائیوں کو پتا تھا اگر ہم نے صبح صلح کرا دی اور صبح ان کی ہو گئی تو ہم تو ضرور قتل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے آدھے بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کو جوائن کیا اور آدھوں نے حضرت معاویہ کے، اور اس طرح ایک نے وہاں سے حملہ کیا، ایک نے یہاں سے حملہ کیا، اور آپس میں جنگ کی ابتدا ہو گئی، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر رکنا اس کا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ کی صورت پیش آئی وہ حقیقتاً حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی طرف سے نہیں بلکہ ان دشمنان اسلام کی طرف سے تھی جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو حضرت امیر معاویہ اور جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان حضرات کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اگر وہ تھوڑے سے حقیقت پسندانہ انداز کو اختیار کریں اور تاریخ کا غور سے مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ ان حضرات صحابہ کے درمیان میں نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اس جنگ کو شروع کیا، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد اس کا روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ تو آپ کا ایک اعتراض کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جنگ کی صورت ضرور پیش آئی، لیکن اس کی ابتدا کرنے والے وہ ظالم تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور دوسرا اعتراض جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ اعتراض ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یوتھ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس اعتراض کا کیا حل ہے، ہمیں تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے تھے۔ یہ اعتراض اتنا شدید ہے، سننے والے بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں شب و شتم کے، ان الفاظ کو بعض لوگ گالی کے ترجمے میں لے لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ ممبر پہ بیٹھ کر نعوذ باللہ گالی دیا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور حقیقت پسند لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے عار دلانا، کسی کو عار دلانا، لیکن گالی کا ترجمہ یہ بہت ہی بری بات ہے اور یہ ترجمہ بنتا بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، تو ایسا اعتراض کرنا اور ایسی بات کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا بڑا اعتراض جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بہت بعد میں ایمان لائے، تو لہٰذا ان حضرات کے بارے میں ہم اتنی اچھی رائے دیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو ہم اچھا سمجھیں، ان کی شخصیت کو ہم ایک اچھا تصور کریں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہم نے جو زندگی دیکھنی ہے وہ ایمان کی حالت والی زندگی دیکھنی ہے۔ ہمارے ہاں جو اعتبار ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت والی زندگی کا ہوتا ہے۔ اسلام تو ماں قبل کی جتنی بھی زندگی ہے اس کو مدھم کر دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے جو بیٹے تھے یزید، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ جناب ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یزید کے عمل اس کے اپنے ساتھ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر یزید کو لے کے اعتراض کریں گے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت سے ہمارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد جو ہے ان کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئی، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جو ایمان نہیں لائیں، ان کی وجہ سے ہم حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کریں تو یہ تو بالکل ناجائز اور غلط بات ہے۔ تو لہٰذا یزید کے کام اس کے اپنے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ کی جو زندگی ہے وہ ان کے اپنے ساتھ ہے، تو لہٰذا ایسے اعتراض نہ کیے جائیں۔
اور ایک اور اہم اور لاسٹ میں یہ بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے کر عوام کے سامنے ان کے مشاجرات کو بیان کریں گے اور ان کے درمیان جو مخالفت تھی ان کو بیان کریں گے اور ایک نیگیٹو روم میں بیٹھ کر بیان کریں گے تو عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت تھی حضرت علی کی، وہ سیدھا اللہ کے نبی کی زندگی پر جا کر اعتراض کریں گی، کیونکہ یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو حضرات ہیں ان کے درمیان مخالفت ہوئی، ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی، تو گویا کہ آپ سیدھا ڈائریکٹ اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہ ان کی جو تربیت میں رہنے والے حضرات تھے وہ بالکل ایسے تھے، تو لہٰذا یہ ڈائریکٹ اعتراض ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ تو لہٰذا ایسے اعتراض کرنا کہ جس کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ نیگیٹو باتیں پائی جائیں اور عوام جو ہے نا آپس میں لڑنے پر آ جائے اور عوام جو ہے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہ یہ بہت ہی غلط اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اور آئندہ کبھی بھی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو لے کر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔